الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ النساء کی یہ 7ویں اور 8ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے ہی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا تھا، ان میں پے در پہ پیغمبر بھیجے، دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز رکھا، لیکن انہوں نے اپنے اس مقام اور مرتبے کی لاج نہیں رکھی، اللہ کی ہدایت کو کھو بیٹھے اور اپنی منمانیوں میں لگ گئے، خود ہی اپنی تعریفیں کرنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم ہے اور تلفی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ناقابل معافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، برداشت کرتا ہے، موقع دیتا ہے لوگوں کو سنبھلنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا بھی۔ آپ دیکھ لیں کہ 13 سال مکے کے جو لوگ شرک میں مبتلا تھے، اور اس کے بعد بھی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 8ویں سال جب مکہ فتح ہوا اور لوگ جب دین اسلام میں داخل ہو گئے اور پے در پے گروہ در گروہ داخل ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی فرما دیا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، اب تم سب آزاد ہو اور تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ وہ آپ کے جانی دشمن تھے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، اللہ نے اپنی حکمت سے آپ کو نکالا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ یعنی کیسے کیسے قصور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّہِ، فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ، اس نے تو جھوٹ گھڑا، بہتان گھڑا، اس نے اثما عظیما، اور بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یعنی یہ شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جو اپنے تئیں بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں؟ یہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، اپنے آپ کو بڑا بلند مرتبہ سمجھتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ فتیل کہتے ہیں دھاگے کو،
ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اتنا بھی وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ جیسا کوئی کسب کرے گا، جیسے کہ فرمایا نا کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے اللہ کے ہاں۔ اچھا کسب کرو گے چھٹ جاؤ گے، فلاح پاؤ گے، اور اگر برا کسب کرو گے تو اس پھندے سے نکل نہیں سکتے، اس کی سزا پاؤ گے۔ انظر، ذرا دیکھو تو صحیح، ان کی کیفیت پر ذرا نظر تو ڈالو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے کیسے اللہ کے بارے میں جھوٹ کھڑتے ہیں، یعنی بے باک ہے، ڈر ہی نہیں لگتا۔ وکفا بہ اسما مبینہ، اور یہی گناہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق باتیں منہ سے نکالنا، یہی ان کے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تو کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کی تعلیمات کا ایک حصہ ان کو دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، لیکن پھر بھی جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں بے حقیقت چیزوں کو، یعنی بتوں کو، فالگیری، جادو ٹونا، یعنی اس قسم کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ساری قدرتوں کا مالک تو اللہ ہے، اس کی طرف سے بے خوف ہے، طرح طرح کے بہتان اور جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور دیکھیں کیسی عجیب بات ہے ان کی، اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی، فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ زیادہ صحیح راستے پر ہے، یعنی کتنی ان کی دیکھیں بے خوفی ہے، انہیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ ارے جو لوگ ایمان لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول جنہوں نے کیا ہے، ان کی تو زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے، وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، وہ امانت دار بن گئے، وہ سچ بولنے والے بن گئے، وہ وعدوں کو پورا کرنے والے بن گئے، یعنی ان کی زندگیوں میں تو ایک انقلاب آ گیا۔ اور پھر یہ کافروں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ان ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، پھٹکار ہے ان پر اللہ کی، اللہ نے اپنے رحمت سے دور پھینک دیا ہے ان کو۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور اللہ جس پر لعنت کر دے تو پھر اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، پھر وہ اس پھٹکار سے نکل نہیں سکتے، کوئی نکال نہیں سکتا انہیں، جن کو اللہ لعنت زدہ کر دے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا بادشاہت میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ یہ جو بڑے بنے پھرتے ہیں، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ تو لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، یعنی ایسے بخیل ہیں یہ، کنجوس ہیں یہ۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ اس بات پر حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے، یہود اور نصارہ کے بارے میں، کیا یہ اہل ایمان سے اس بات پر حسد کر رہے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسی قوم سے جنہیں یہ امی کہتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے، اللہ نے اسی میں سے ایک فرد کو چن لیا اور اس کو برگزیدہ کر لیا، اس پر کتاب نازل کر دی، اور پھر اس دنیا کی امامت اور پیشوائی انہیں عطا کر دی تم سے لے کر۔ تو کیا اس بات پر تمہیں حسد ہے ان لوگوں سے کہ تم سے چھن گئی وہ چیز جس کی تم نے لاج نہیں رکھی، اب اللہ نے کسی اور کو نواز دیا؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم الکتاب والحکمت، اور دیکھو ہم نے ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت عطا کی تھی۔ تم ابراہیم کے حوالے سے بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ارے بھائی اولاد ہونا بھی کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ اصل چیز تو اطاعت اور بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ حضرت لوط، اور دیکھیں ان کی بیوی کیا ہے، پیغمبر کی بیوی ہونے کے حوالے سے بھی کیا اس کو ملا،
جب اس نے اطاعت اور بندگی قبول نہیں کی. اور اسی طرح سے پیغمبروں کے بیٹے جو ہیں حضرت موسیٰ جو ہیں یہ فرعون کی بیوی کو دیکھے اللہ نے کیسا نوازا کہ اسے جنتی قرار دیا. اور پھر دوسرے لوگ جو کہ اطاعت نہیں کرتے تھے کس طرح سے رسوا ہوئے. تم ان کا انجام تو دیکھو ذرا. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا اور ہم نے اس کو ملک عظیم بھی عطا کیا تھا. کس طرح سے بادشاہت ان کے خاندان میں رہی، یعنی ان کی اولاد جو ہے وہ تخت کے مالک ہوئے، بڑے بڑے تخت کے مالک. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی ملک. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہوں گے، وہی اقتدار کے مالک بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تمہیں سرفراز ہوگے، تمہیں سر بلند ہوگے، تمہارا ہی ڈنکا بجے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہوگے. یعنی ایمان جو ہے یہ اس بات کا ضامن ہے کہ تم سر بلند ہوگے، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ ایمان لائے. وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے منہ موڑ لیا اس ہدایت سے. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی ان کے لیے کافی ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا یقین مانو کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، سوف نصلیہم نارا وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، یعنی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. کلما نضجت جلودہم جب بھی ان کی ایک جلد جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا ہم اس کی جگہ اور کھال چڑھا دیں گے اور جلد چڑھا دیں گے. اور بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا. لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما یقیناً اللہ ہی عزیز ہے اور حکیم ہے، غالب ہے اور صاحب حکمت ہے. اس کے فیصلے حکمت پر ہوتے ہیں اور اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. وہ عزیز ہے یعنی پورا غلبہ ہے اس کا اس پوری کائنات پر. جو حکم وہ دے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.